اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی و خوبیم، شما خوبی؟ بله. متشکرم۔ صبح همه دوستان بخیر، شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و روز خوشی داشته باشید۔ انشاءاللہ شما بخیر. ہم نے پڑھا تھا مصدر میمی کے بارے میں۔ مصدر میمی پتہ نہیں آپ لوگوں نے دہرایا نہیں دہرایا، توفیق ہوئی یا نہیں۔ اندر کا ضمیر جسے ہادی کہتے ہیں، نبی، ائمہ اور کوئی سا بھی معصوم ہادی ہیں، لیکن اگر انسان کا اندر کا ہادی مر جائے تو اس کی کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ لہذا پتہ نہیں آپ لوگوں کا ہادی ہم لوگوں کا زندہ ہے یا نہیں، کیا وہ ہمارا ہادی ہمیں جھنجھوڑتا ہے نہیں، کہ ہم نے درس پڑھا تھا، ہم ہاسٹل میں ہم مباحثہ کرنا چاہیے، چھوٹی سی بات تھی ہمیں یاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر اس ہادی نے جس کو جھنجھوڑا تھا تو خوشحال ہیں وہ کہ ان کا ہادی ابھی زندہ ہے، ورنہ تو پھر ماتم منائے ان کا ہادی مر گیا ہے۔ کہ جو یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک انسان محنت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، 2 لائن کی بات کو آدھے گھنٹے 30 منٹ لیتا ہے، بلکہ 30 منٹ نہیں اگلا دن بھی 30 منٹ لیتا ہے، ایک چھوٹی سی بات کے لیے وہ 2 دن لگا دیتا ہے، اور ہمارے اندر اس 2 بات کو یاد کرنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، تو پھر وہ ماتم منائے اپنے اس ہادی کے مرنے پہ۔ اور یہ اللہ کی توفیق سلب ہو جانا کہتے ہیں، کہ انسان کو جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ ہدایت نہیں پائے گا تو اس کے ہادی کو مار دیتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ جہنم میں ڈالنا سب سے بڑا عذاب ہے، نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، سب سے بڑا عذاب یہ ہے اس کا ہادی کو مار دیتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک ہادی ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم کوئی غلط کام کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتا نہیں یار یہ غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یار مجھے اسکول کا کام بھی کرنا ہے، میں نے نہیں کیا، میں ادھر ادھر کی باتوں میں لگا ہوا ہوں، میں ادھر ادھر کے کام کر رہا ہوں، وہ ہادی جھنجھوڑتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے اندر ہے نہیں ہے، میرے اندر تو ہے، کہ جب تک کوئی کام اگر ذمہ داری ہو، میں دوسرا کام بھی صحیح سے نہیں کر پاتا جب تک میں اس کام کو پورا نہ کر لوں جو زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے اندر وہ کس کے اندر بچا ہے وہ ہادی، اور کس کے اندر میتیں اڑ گئیں اس کی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصدر میمی ہم نے پڑھا تھا۔ مصدر میمی چھوٹی سی بات تھی، 2 باتیں تھیں مصدر میمی میں، 2 ہی باتیں تھیں، 1 منٹ کا بھی کام نہیں تھا یاد کرنے کا۔ صرف آپ کو لگ رہا ہے کہ 30 منٹ کی ریکارڈنگ تھی تو بہت لمبی چیز تھی، کچھ نہیں، تعریف، وزن، 2 باتیں تھیں، تعریف، وزن۔ تعریف اس سے زیادہ آسان اور کیا ہو سکتی ہے مصدر اصلی پڑھنے کے بعد؟ مصدر اصلی جیسی تعریف ہے بالکل۔ مصدر میمی وہ مصدر اصلی کی طرح ہے معنی میں، جی، یعنی حدث پر یا حالت پہ دلالت کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے شروع میں میم زائدہ ہوتا ہے، قیاسی ہے، یہ قیاسی اس کا قاعدہ معین ہے۔ وزن کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے مفعل یا مفعول کے وزن پہ آتا ہے، ثلاثی مجرد سے مفعل یا مفعول کے وزن پہ آتا ہے، مفعل یا مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ مفعول کے وزن پہ جب آئے گا جب فعل مثال واوی ہو، فاعل فعل کی جگہ حرف علت واو ہو، اور وہ مضارع میں حذف ہوئی ہو، تب تو موعد وعد یعید سے موعد، ٹھیک ہے، موعد کے مفعول کے وزن پہ، ورنہ پھر اس کے علاوہ باقی جگہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ غیر ثلاثی مجرد سے اسی جون سا بھی فعل ہے، وہ چاہے ثلاثی مزید ہو، چاہے رباعی مجرد، چاہے رباعی مزید، غیر ثلاثی مجرد اسی کے مضارع مجہول کے شروع میں آتا ہے، مثلا یستنصرو، استنصرا یستنصرو، جی، یا مثلا صرفا یصرفو، مجہول ہو جائے گا یصرفو، بس علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھانا ہے، مصرفو۔ بتائیے کیا منٹ لگتے ہیں اس کو یاد کرنے میں؟ ظلم ہے یا نہیں کہ اگر ہم اتنی سی بات کو نہ یاد کر کے آ سکیں 3 دن میں؟ شرم آنی چاہیے کہ یہ نہیں یاد کر سکے ہم کہ مصدر میمی یعنی ایسا اسم جو حدث پر یا حالت پہ دلالت کرتا ہے، مصدر اصلی ہی ہے سیم،
بس اس میں میم زائدہ ہوتا ہے، اس کا وہ قیاسی ہے یہ. وزن ثلاثی مجرد سے مفعل یا مفعول کے وزن پہ، مفعول کے وزن پہ فعل مثال واوی ہو اور اس کا واو فاؤل فعل مضارع میں حذف ہوا ہو تو مفعول کے وزن پائے گا اس کا مصدر میمی، ورنہ پھر مفعول کے وزن پہ. غیر ثلاثی مجرد سے جون سا بھی فعل ہے وہ چاہے ثلاثی مجرد مزید ہو، چاہے رباعی مجرد، چاہے رباعی مزید ہو، اس کا مضارع مجہول دیکھ لیجئے اسی پہ سیم آئے گا. فرق یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھانا ہے. کوئی بات نہیں تھی اس میں ہارڈ یاد کرنے کی. اس کے بعد آتا ہے مصدر صناعی. مصدر صناعی، مصدر صناعی جی. صناعی لفظ سے معلوم ہے، لفظ سے پتہ لگ رہا ہے صناعی یعنی کیا. صناعی کاریگری کو کہتے ہیں، صناعت کاریگری کو کہتے ہیں، صناعت کاریگری کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، بنانے کو صناعت کہتے ہیں. اس لیے صناعی یعنی بنایا ہوا مصدر ہے، نہیں وہ مصدر ہے نہیں، اس کو بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر ایران، ایران اس میں جامد ہے، اس میں جامد ہے مصدر نہیں ہے، اس میں جامد ہے، جامد ہے مصدر نہیں ہے. اسم کی دو قسمیں تھی یاد ہے، یا تو حدث اور معنی پر دلالت کرے گا تو مصدر ہے، نہیں تو یہ دیکھیے غیر مصدر، یہ غیر مصدر میں. اس میں ایران کو ایرانیت، ایرانیت کے ایران یعنی ایک ملک ہے، ایرانیت ایرانی ہونا، ایرانی ہونا، ایرانیت ایرانی ہونا. نہ آ گیا نہیں آ گیا، آ گیا مصدر کے معنی جی جی. جی جاہل، جاہل ایک اسم ہے، کون سا اسم ہے؟ مصدر ہے، مصدر ہے جاہل نہیں، جاہل اسم ہے جامد ہے، اسم ہے جامد ہے. جاہلیت، جاہلیت جاہل ہونا بن گیا مصدر، آ گئے مصدر کے معنی، آ گئے مصدر کے معنی. تو اسے مصدر صناعی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تھے نہیں، بنایا ہے کسی چیز سے، انہیں بنا لیا ہے مصدر. عالم، عالم اس میں جامد ہے، عالمیت، عالمیت بنا لیا مصدر. حیوان، حیوان اس میں جامد ہے، اسم تو ہے لیکن مصدر نہیں ہے، جامد ہے لیکن اسے ہم نے مصدر بنا لیا. حیوانیت، حیوانیت انسان اسم ہے مصدر نہیں ہے مگر جامد ہے لیکن انسانیت، انسانیت جی. تبا، تبا، تبا کہتے ہیں نیشنلٹی، نیشنلٹی کو بنا لیا تبعیت، تبعیت، تبعیت. سمجھ میں آیا؟ محصول، محصول خود اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں جامد ہے. کیا ہے؟ اس میں جامد ہے. محصول، محصول ہو جائے گا محصولیت، محصولیت، محصولیت بنا لیا انہیں ہم نے مصدر. مصدر تھے نہیں، اس میں جامد تھا، بنا لیا. ٹھیک ہے. لہذا مصدر ہے، یہ مصدر ہے یعنی مصدر والے معنی ہے اس میں، کھانا پی، جو حدث یا حالت پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسے بنایا گیا ہے. اور آپ نے اتنی مثالوں میں دیکھ کے پتہ لگا ہی لیا کہ ایک یا مشدد ہے اور آخر میں گول تے ہے. عالمیت، عالمیت، ایرانیت، جاہلیت، حیوانیت، انسانیت، تبعیت. یا تشدید ہے، ایک یا مشددہ اور ایک تے. تو بنایا کیسے جاتا ہے یہ مصدر صناعی؟ اسی سے پتہ لگ رہا ہوگا. کوئی سا بھی اسم ہو، فرق نہیں کرتا، کوئی سا بھی اسم ہو، چاہے وہ جامد ہو، چاہے وہ صفت، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ جنہیں صفت کہا جاتا ہے وہ ہو، کوئی سا بھی ہو، اس کے آخر میں یا مشدد اور ایک تے بڑھا کر بنا لیا جاتا ہے. یہ مصدر صناعی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مٹا دوں؟ جی سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ مت کہنا کہ اتنی دیر سمجھانے ملی تھی تو شاید اتنی ہارڈ چیز ہے یہ. ایک آدھے سیکنڈ، آدھے منٹ کی بات ہے. مصدر صناعی ایک ایسا مصدر ہے جس میں مصدر کے ایسا اسم جس کے اندر مصدر کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس کو مطلق اسم سے، چاہے اسم جامد ہو، مشتق ہو، کوئی سا بھی اسم ہو، اس سے بنایا جاتا ہے، اس کے آخر میں یا مشدد اور تے لگا کر. اتنی سی بات ہے. جیسے ایران سے ایرانیت، حیوان سے حیوانیت، انسان سے انسانیت.
حاصل سے حاصلیت، محصول سے محصولیت، ضارب سے ضاربیت، مضروب سے مضروبیت. جی جی آئیے عبارت دیکھیے، اتنی آسان ہے کہ پھر بھی یاد نہ ہو تو اس کی بات ہوگی. عبارت پڑھی تھی ہم نے مصدر میمی کی. الفصل الثانی المصدر المیمی. المصدر المیمی لکل فعل، ہر فعل کا بریکٹ میں دے دیا، چاہے وہ ثلاثی ہو، چاہے رباعی مجرد ہو، چاہے رباعی مزید ہو، فرق نہیں کرتا. جون سا بھی فعل ہو اس کا ایک قیاسی مصدر ہوتا ہے. ایک قیاسی مصدر ہوتا ہے. قیاسی یعنی قیاسی یعنی شرح، قیاسی یعنی جس کا قاعدہ قانون ہے، جس کا قاعدہ قانون ہے. قیاسی ہے، سماعی نہیں ہے، سنا ہوا نہیں ہے کہ جیسا انہوں نے یوز کر لیا ہمیں، نہیں، قیاسی ہے، اس کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. ہر فعل کا ایک مصدر قیاسی ہوتا ہے، لیکن یہ مصدر قیاسی غیر و ما سبق، جو ما سبق ہے، جو مصدر گزرا ہے اس سے ہٹ کے ہے، یہ اس سے الگ ہے. یہ کبھی آپ اسے سوچے کہ وہی ہے، یہ نہیں، اس کے علاوہ جو اوپر مصدر اصلی گزرا ہے اس کے علاوہ ہر فعل کا ایک اور مصدر ہوتا ہے، وہ قیاسی ہوتا ہے. یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے المصدر المیمی. اس مصدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصدر میمی. کیوں مصدر میمی کی کہا جاتا ہے؟ علت، لام ہے یہ، علت کی علت بتا رہا ہے. وجہ کیا ہے اس کو مصدر میمی کہنے کی؟ لزیادت میمین فی اولہ، اس کے شروع میں، اولہ اس کے شروع میں میم زائدہ ہونے کی وجہ سے. مطلقاً یعنی چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو، چاہے ثلاثی مزید ہو، چاہے رباعی مجرد ہو، چاہے رباعی مزید، سب کے شروع میں میم ہوتا ہے، اس لیے اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے. وَهُوَ فِي الْمَعْنَى، اور یہ مصدر میمی معنی میں کل اصلی ہی کی طرح ہے، مصدر اصلی ہی کی طرح ہے، بلا فرق، بغیر کسی فرق کے. مصدر اصلی کے جو معنی ہے، معنی میں مصدر اصلی اور مصدر میمی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلا فرق، بغیر کسی فرق کے. فالمصدر المیمی، پس مصدر میمی مصدر ہوتا ہے، ایسا مصدر ایک ایسا مصدر ہے، فی اولہ میم، اس کے شروع میں ایک میم ہوتا ہے، زائدتن زائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ زیادتن قیاسیتن، وہ زائدہ ہونا اس کا قیاسی ہے، اس کا زائدہ ہونا قاعدے کے مطابق ہے. نحو منظر نظرہ کا، نظر مصدر ہے اصلی اور منظر مصدر میمی. محمدتن مصدر میمی ہے اور مصدر اصلی ہے حمد. یہ تو تھی تعریف اس کی. کہاں سے؟ یہاں سے. مصدر میمی ایک ایسا مصدر ہے جس کے شروع میں میم زائدہ قیاسی ہوتا ہے، جیسے نظر. ٹھیک ہے. اما وزن، لیکن اس کا وزن فمن الفعل الثلاثی المجرد، فعل ثلاثی مجرد سے علی مفعل کے وزن پہ آتا ہے، مطلقاً چاہے وہ ثلاثی مجرد کا کوئی سا بھی ہو. جی مطلقاً کہہ رہا ہوں، غالباً اکثر کس وزن پہ آتا ہے؟ مفعل کے وزن پہ آتا ہے. مگر اذا کانا مثالا واویا، مگر یہ کہ وہ مثال واوی ہو، فعل ثلاثی مجرد محذوفا فاؤہ، حذف شدہ ہو اس کا فاؤہ، اس کا فاؤل فعل فی المضارع میں. فیکونو، تو ایسی صورت میں اگر، یعنی اکثر مفعل کے وزن پہ آتا ہے، مگر یہ کہ اگر فعل مثال واوی ہے ثلاثی مجرد اور محذوف الفاء فی المضارع ہے، فیکون علی مفعل، تو پھر وہ مفعل کے وزن پہ ہوگا. جیسے ضربا سے مضرب، مفعل کے وزن پہ، کیونکہ نہ مثال واوی تو ہے نہیں. مرہ سے ممر، اخذا سے ماخذ، قالا سے مقال، جرا سے مجرا، حیا سے محیا، وجلا یا اجلو سے. اب یہ مت کہنا کہ دیکھیے مثال واوی ہے وجلا ہے اور اس کا تو موجل ہونا چاہیے تھا، موجل کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہوا یہ موجل کیوں ہے؟ یہ زور سے بولو، ڈاؤٹ میں کیوں بولتے ہو؟ مضارع میں واو حذف نہیں ہوئی ہے، خالی مثال واوی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مضارع میں وہ واو حذف بھی ہوئی ہو تب جا کے مفعل کے وزن پہ آئے گا، نہیں تو مفعل ہے. دیکھیے موجل وجلا یا اجلو سے موجل ہے. موجل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شرط دو تھی، آپ نے ایک تو دیکھ لی کہ مثال واوی ہے، یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ مضارع میں وہ حذف ہوئی ہو تب آئے گا مفعل پہ. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے وعدہ یعیدو سے موعید ہے مفعل کے وزن پہ. پھر کیا والمخالف، انہوں نے کیا کہا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن والمخالف لذالک، اس کے برخلاف، نادر بہت کم ہے، لا یقاس، اس پہ آپ
قیاس نہیں کر سکتے، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں، بہت کم ہے. جیسے زیادہ کا مزید ہونا چاہیے، مزاد ہونا چاہیے تھا، مزاد، مزید سے مزاد، کیونکہ 8واں قاعدہ جاری ہو کہ مزید سے مزاد ہو جاتا مفعول کے وزن پہ، کیونکہ مثال وہ ابھی تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی اس کا مصدر میمی مزید ہے. جی باتا سے مباد ہونا چاہیے تھا، مفعول کے وزن پہ ہے مبید. سارا سے مسار ہونا چاہیے تھا، مسار ہونا چاہیے تھا مفعول کے وزن پہ، لیکن مسیر ہے. جا سے مجا ہونا چاہیے تھا، مجی ہے. حاضا سے محاذ ہونا چاہیے تھا، محیز ہے، حیض والا ہونا، محیز یعنی محیز ہے. دیکھیے مفعول کے وزن پہ ہے، تو کیوں ہے یہ؟ اگر آپ کو ایسی کوئی مثالیں لا کے دے دے مصدر میمی کی تو آپ کیا کہیے گا؟ نادر لا یقاس علیہ. بہت کم ہے یہ باتیں کہ مفعول کے بجائے مفعول کے وزن پہ کوئی چیز آ جائے، اس کے اوپر آپ قیاس نہیں کر سکتے. پھر یہ کہہ رہے ہیں وقت تزادو، کبھی کبھی دیکھیے قد اگر ماضی کے اوپر آ جائے تو تحقیق کے معنی دیتا ہے، یقیناً ایسا ہے. لیکن اگر یہ مضارع کے شروع میں قد آ جاتا ہے تو تقلیل کے معنی آتے ہیں کبھی کبھی. دیکھیے ایک ہی قد ہے لیکن دو جگہ ہے تو معنی الگ بدل جاتے ہیں. اگر یہی ماضی پہ ہوتا قد زیادہ بتحقیق یقیناً زیادہ ہوتا ہے ہر وقت، لیکن یہاں پہ قد تزادو کبھی کبھی زیادہ ہوتا ہے. تاؤن فی آخری، مصدر میمی کے آخر میں ایک تا زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی. جیسے سآلہ سے مسئل ہونا چاہیے تھا یا لیکن مسئلتن ہے. حمید سے محمد ہونا چاہیے تھا لیکن محمدہ ہے. اسی سے وہ من ذالک، اسی سے ہیں یہ. کون سے جن وہ مصدر میمی جن کے آخر میں کبھی کبھی تا آتا ہے، انہی میں سے یہ ورڈ ہے. محبت، مودت، مغفرت، معرفت، معذرت، معصیت، معیشت. تو سمجھ میں آیا ثلاثی مجرد سے مصدر میمی کا وزن یا مفعل ہے یا مفعول. ومن غیر ثلاثی المجرد، غیر ثلاثی مجرد سے علی وزن مضارعہ المجہول، علی وزن مضارعہ ہی، اس کے مضارع ہو، اسی فعل کے، چاہے وہ ثلاثی مزید ہو چاہے رباعی مجرد، جون سا بھی فعل ہے ثلاثی مجرد سے ہٹ کے اسی کے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے. لیکن بجعل میم مضمومۃ مکان حرف مضارعت، جی میم مضمومہ قرار، جعل یعنی قرار دے کر اس کے حرف مضارع کے جگہ پر، مکانی جگہ پر. اکرامہ کا یکرمو، اکرامہ یکرمو، مجہول کیا تھا؟ یکرمو ہو جائے گا مکرمن. مصرفن، مقاتلن، مدحرجن، متدحرجن. ٹھیک ہے. تنبیہن، ایک تنبیہ ہے، یہ آگاہ کر رہے ہیں آپ کو. یہمو اہمیت رکھتی ہے، مہم ہے. شأن المصدر المیمی فی الثلاثی المجرد، مصدر میمی کی حیثیت، شان اور شوکت، عزت و آبرو ثلاثی مجرد میں زیادہ ہے. زیادہ ہے کیوں مصدر سے اصلی سے زیادہ کیوں ہے؟ یکثر الانتفاع بہی، اور ثلاثی مجرد میں اس کا یوز مصدر میمی کا زیادہ ہے. کیوں؟ لکونہ قیاسیہ، اس لیے کہ اس کا قیاسی ہے، اس کا قاعدہ قانون ہے. بخلاف مصدر الاصلی، اس کے مصدر اصلی کے برخلاف جو کہ سماعی ہے، یہ قیاسی ہے. لہذا اس کی شانیت، اس کی عزت زیادہ ہے ثلاثی مجرد میں مصدر میمی کی. تمرین، عرف المصدر المیمی، مصدر میمی کی تعریف کیجئے. مصدر میمی مصدرن، جی جس کے شروع میں میم زائدہ قیاسی ہوتا ہے. پہلے وہ بین الفرق بینہ و بین المصدر الاصلی، مصدر میمی اور مصدر اصلی کے درمیان فرق بتائیے. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ فرق ہے کہ اس کے شروع میں میم زائدہ مضموم اور یہ قیاسی ہوتا ہے، وہ سماعی. ابن کا مطلب بیٹا مت کہہ دیجیے گا. ابن المصدر المیمی، بیان سے ہے، یہ بیان کیجئے مصدر میمی ان افعال کا. دخل کا مدخل، خرج کا مخرج، ظہر کا مظہر، حضر کا محضر، جلس کا مجلس ہونا چاہیے تھا لیکن مجلس یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں یوز کر سکتے ہیں. مجلس بھی صحیح ہے، مجلس تو قاعدتاً ٹھیک ہے، اور مجلس استعمال کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ استعمال مجلس ہونے لگا ہے. شرب کا مشرب، آوا کا ماوا، سعا کا مسعا، ومقا جی مماق، رضیہ کا مرضی، جرا مجرا، ہلکا مہلک، عصا معصا معصی، ودا
मवद्दत, इक्तसबा मक्तसबा, इस्तफ्ता इस्तफ्ता युस्तफ्ती युस्तफ्ता मुस्तफ्ता। इक्तसबा का क्या है? इक्तसबा युक्तसबु मुक्तसब, मुक्तसबुन, क्योंकि गैर सुलासी मुजर्रद है ना, उसी का मजा इक्तसबा यक्तसबु है, युक्तसबु मुक्तसबुन, मुस्तफ्ता मुनकाद, मुनकाद मुख्तार, इख्तारा यख्तारो इख्तियार, इख्तारा यख्तारो, मजहूल क्या होगा? युख्तारो हो जाएगा मुख्तार। आगे चलते जाइए, ये मुख्तार पता लगेगा आपको कि मुख्तार मस्दर मीमी भी है और भी कुछ है ये, मतलब ठीक है। अल फस्लु सालिसु, तीसरी फसल है अल मस्दर सनाई, मस्दर सनाई के बारे में। वह हुआ कलिमतुन, मस्दर सनाई एक कलिमा है, मस्दर सनाई एक कलिमा है। देखिए इन्होंने नहीं कहा कि मस्दर है, कलिमा है। लहा मानल मस्दर, उसके मस्दर वाले माना होते हैं उसमें, लेकिन तुसागो सीगे से है ये, सागा युसागो तुसागो, बनाया जाता है, तुसागो यानी बनाया जाता है, मिन ज़ियादत या इन मुशद्ददतिन, एक या मुशद्ददा ज्यादा करके, वो ताइन और एक ता ज्यादा करके, अला आखिरिल इस्म, इस्म के आखिर में मुतलकन, मुतलकन इस्म, चाहे वो कोई सा भी इस्म हो, जामिद हो, मुश्तक हो, कोई सा भी इस्म। जैसे जाहिल से जाहिलियत, आलिम से देखिए या मुशद्ददा ता है नहीं है आखिर में, आलिमियत, महसूल से महसूलियत, हयावान से हैवानियत, तबा से तबाइयत। फिर ये कह रहे वो तो हुज़फ़ो हज़्फ़ हो जाएगा, इंदा बिनाइही बनाते वक्त, या उन नसबे या निस्बत हज़्फ़ हो जाएगी, मिनल इसमें इस्म से इनिश्तमला अलैहा, अगर वो उस पर मुश्तमिल हो, यानी अगर कोई इस्म आपके पास उस ऐसा है जिसमें या निस्बत है, शुमा अहले कुजा हस्तमन हिंदी हस्तम, हिंदी ऑलरेडी या है उसमें नहीं, ईरानी ईरानी ईरानी, हिंदी पाकिस्तानी, चीनी सीनी या है। अब उससे अगर आप मस्दर सनाई बनाए तो वो क्या हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें या मुशद्दद पहले से है नहीं है, ईरानी ईरानी हिंदी पाकिस्तानी, ऑलरेडी उसमें या मुशद्दद है। अब अगर उससे हम मस्दर सनाई बनाए तो वो या मुशद्ददा क्या है, तोज़फ़ो या उन नसब, या निस्बत हस्फ हो जाती है इसम से, अगर उसके अंदर इसम के अंदर वो या निस्बत है। तो ईरान से या ईरानी से या हट गई, ईरान बचा ईरानियत। ये बात में आगे जो आ रही है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, आगे समझ में आएगी जब आप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ, इशारा कर देता हूँ। वो यजरी जारी होंगे वो तमाम अहकाम इसम में, इंदा सौगिल मस्दर मिन हो, इसमें वो तमाम चीजें जारी होंगी मा यजरी फीहे लियाइन नसब, या निस्बत, अगर हम किसी इसम से इसमें मंसूब बना रहे हो या निस्बत लगा रहे हो तो जो कायदे कानून अहकाम वहां जारी होते हैं वो यहां भी जारी होंगे। वो सयाती वो बात आएगी अनकरीब, जैसे शियतुन से विश्वियतुन, क्या है मसलन यहाँ पे, एक चीज ये है कि अगर हम किसी इसम को या निस्बत लगाना चाह रहे हैं, इसमें मंसूब सीन से ना कि स्वाद से, वरना मंसूब का मतलब स्वाद से नस्ब का मतलब अलामत नस्ब वाला है, ठीक है, जिसमें अलामत नस्ब हो, लेकिन ये मंसूब सीन ईरानी वगैरह वगैरह। तो उसका एक कायदा ये है कि अगर इसम से जी इसम में पढ़ा था ना आपने शुरू के पहले ही दूसरे सफ़े में, सुलासी मुजर्रद से कभी कभी बाद उसके असली हर्फ हस्फ हो जाते हैं और उसके बदले कभी हर्फ लाया जाता है, कभी नहीं लाया जाता। जैसे हर्फ ना ला जाए अबुन, अबुन था, अबुन बचा जी। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब अगर हम इस अब से या निस्बत लगाना चाहें तो क्या होता है, उसके असली हर्फ पलट आते हैं, जो हस्फ हुआ था वो पलट आता है। जैसे शियतुन था, शियतुन था, वाव हस्फ थी नहीं थी, उसके बदले ते आया था नहीं आया था, लेकिन जब उससे हमने मस्दर सनाई बनाया तो वाव पलट आया। विशवियतुन, सुगरा था, वाव या से बदली, और एक कायदा ये था उस वहां पर आएगा आगे कि या निस्बत जब बनाते हैं तो हुरूफ हर्फ बदला है ना वो अपने असली हालत पर आ जाएगा। देखिए सुगरा वाव से बदला था ना तो वाव पलट आई, सुगरवियत, बरादियत, समझ में आ रहा है। ये मैं आपको आगे पहले और चीजें छोड़ के पहले आपको इसमें मंसूबी पढ़ा दूंगा ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल। अलबत्ता मैंने इशारा तो दो चीजों की तरफ कर ही दिया,
کیا اگر اس میں کوئی اصلی حرف حذف ہوا ہے تو وہ پلٹ آئے گا جی. اور ایک بات کیا اگر بدلا ہے قلب ہوا ہے تو وہ اصلی حرف کی طرف پلٹ آئے گا. سمجھ میں آیا؟ اور بھی پڑھ لینے اور کیا کیا احکام ہے اس میں. تو وہی چیزیں جو یا نسبت لگاتے ٹائم اسم میں جاری ہو رہی تھی کیا ہے یجری فی الاسم میں وہ چیزیں یہاں بھی جاری ہوں گی مصدر ثنائی بناتے ٹائم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ نہ تو مصدر میمی دیکھتے ہارڈ تھا نہ تو مصدر میمی ہارڈ تھا نہ ہی مصدر ثنائی ہارڈ ہے. کتنا آسان ہے. ایران ایرانیت حیوانیت انسانیت سبیکہ سکینہ گھبرانی میں اولیاء. ٹھیک ہے بہت آسان ہے. مصدر میمی بھی دیکھیے آدھے سیکنڈ کہہ رہا ہوں آدھے منٹ کی باتیں ہیں آدھے منٹ کی باتیں ہیں. انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے. خدا حافظ. جی.